السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت بالدلائل السمعیہ لأنها امور ممکنۃ اخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص۔ قال اللہ تعالی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وقال اللہ تعالی اغرقوا فادخلوا نارا۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام استنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عذاب قبر، ایسے ہی تنعیم اہل طاعت فی القبر اور منکر نکیر کا سوال، یہ حق ہے، ثابت ہے دلائل سمعیہ سے۔ دلائل سمعیہ سے ثابت کیسے ہے؟ آج کے سبق میں ہم وہ دلائل سمعیہ، دلائل شرعیہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان، شارح علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں لأنها امور ممکنہ، دلائل سمعیہ سے یہ امور سب کے سب ثابت ہیں کیونکہ یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں۔ عذاب قبر، تنعیم اہل طاعت فی القبر، سوال منکر نکیر، یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں، امور مستحیلہ نہیں ہیں یہ۔ اور امور ممکنہ کے سلسلے میں کوئی بھی دلیل سمعی وارد ہوگی، کوئی بھی دلیل شرعی ہوگی، مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے وہ ثابت ہوگی۔ یہ بالامکان کی قید اس لیے لگائی، امور ممکنہ کی قید اس لیے لگائی کیونکہ جو محالات عقلیہ ہوتے ہیں، اگر محالات عقلیہ اگر کہیں پر نقل وارد ہو جائے محالات عقلیہ کے سلسلے میں، کہ نقل تو وارد ہے لیکن ہے وہ شے عقلاً ہے محال، تو ایسے دلائل سمعیہ جو کہ محالات عقلیہ میں وارد ہو جائے، ایسے دلائل سمعیہ کی تعویل واجب ہے، کیونکہ بیان اعتقاد میں عقل مقدم ہے نقل پر، لہذا حدیث نص وارد ہو گئی الرحمن علی العرش استوى، تو یہاں پر نص اور دلیل سمعی وارد ہوئی رحمان کے استوا علی العرش کے تعلق سے، حالانکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ رب العزت منزہ عن الجسم ہے، منزہ عن الجہت ہے، منزہ عن المکان ہے، تو اب ایسی صورت میں دلیل سمعی تو وارد ہو رہی ہے، تو اب ایسے دلیل سمعی کی تعویل واجب ہے۔ لہذا الرحمن علی العرش استوى کا معنی، استوا کا معنی حقیقی نہیں ہوگا بلکہ تعویلی مراد ہے، یعنی حکومت اور سلطنت یہ مراد ہے۔ اس لیے صاحب شرح نے
امور ممکنہ کی قید لگائی کہ یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں، ان کے بارے میں مخبر صادق نے خبر دی ہے، نصوص وارد ہیں اس کے تعلق سے، اس لیے یہ دلائل سمعیہ سے امور ثابت مانے جائیں گے اور دلائل سمعیہ مقبول ہوں گے، کیونکہ یہ محالات عقلیہ نہیں ہے کہ دلائل سمعیہ اگر وارد ہو جائے تو ان کی تعویل واجب ہو۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا امور ممکنہ، کیونکہ یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں، اخبر بها الصادق، جن کی خبر صادق امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، علی ما نطقت به النصوص، جیسے کہ اس پر نصوص ناطق ہیں، شاہد ہیں۔ نصوص کیا کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یا آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا آگ پر پیش کرنا، اس سے مراد ہے آگ سے ان کو جلانا۔ جب جلانا مراد ہے تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ایسے ہی آگے فرمایا اسی پر عطف ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو آل فرعون کو داخل کر دو سخت عذاب میں، تو یہ اسی پر عطف ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ النار یعرضون علیہا اور یوم تقوم الساعۃ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آگ میں ان کو جلانا یہ قیامت سے پہلے ہے۔ کیا ہے؟ قیامت سے پہلے، کیونکہ یوم تقوم الساعۃ کا عطف کیا گیا ہے النار یعرضون علیہا پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں ان کو جلانا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو عالم ہے وہ عالم قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو آگ میں جلانا جو عذاب ہے یہ عذاب قبر ہے۔ ایسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقال اللہ تعالی اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غرق کر دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر اغرقوا فادخلوا نارا میں جو استدلال ہے وہ اس طور پر ہوگا کہ فادخلوا نارا میں فا یہ تعقیب کا ہے جو کہ بغیر تراخی کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ان کو داخل کیا گیا غرق کرنے کے فوراً بعد، یعنی ان کو بالکل تراخی اس میں نہیں تھی، اور غرق کر دینے کے فوراً بعد یہ غرق کر دینا یہ قیامت کے بعد تو ہوگا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عذاب قیامت نہیں ہے، کیونکہ عذاب قیامت وہ ایک لمبے زمانے کے بعد ہوگا۔ تو معلوم ہو گیا کہ موت کے فوراً بعد، موت کے بعد غرق کر دینے کے بعد ان کے لیے عذاب ہوا، تو بعد موت عذاب کا ثبوت ہو گیا، اور جو کہ قیامت کے عذاب سے پہلے ہے، اور یہی عذاب قبر ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، سرکار نے فرمایا کہ عام عذاب قبر جو ہوتا ہے، جو لوگ چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب سے نہیں بچتے، ان لوگوں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صریح لفظ موجود ہیں کہ عام عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ صریح لفظ موجود ہیں۔ اس لیے یہ تمام دلیل ہیں اس بات پر کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور یہ ادلہ سمعیہ سب کے سب اس بات پر دلیل ہیں۔ یہی عذاب قیامت سے پہلے جو عذاب ہے وہی عذاب قبر کہلاتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی،
امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی، کہ حضرت برا ابن عازب سے حدیث ہے جس کو انہوں نے مرفوعاً پیش کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. اور آگے فرمایا ہے کہ قبر کے اندر جب بندے سے سوال ہوگا من ربک وما دینک ومن نبیک، تو اس وقت اللہ رب العزت مومنین کو، اپنے نیک بندوں کو قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ پر اور ایمان پر قائم رکھتا ہے، اور اس کو صحیح سوالوں کے صحیح جواب اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں آ جاتے ہیں. اس کو امام ترمذی نے جب نقل کیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مومنین قبر کے اندر کلمہ طیبہ پر قائم رہیں گے، اور تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قائم نہیں رہیں گے، جن کو اللہ رب العزت قائم نہیں رکھے گا، اور ایسے لوگ جو قائم نہیں رہیں گے ان کو تکلیف ہوگی، اور جو لوگ قائم رہیں گے کلمہ طیبہ پر ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. بہرحال تفسیر میں جب یہ بات ہو گئی، مفسرین نے یہ بیان کر دیا کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو عذاب قبر کا تو ثبوت ہوگا نا. فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی. فرماتے ہیں اذا قیل لہو، جب قبر کے اندر بندے سے کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، فیقول، تو یہ بندہ کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہے گا، اسی پر اللہ رب العزت مومنین کو ثابت رکھے گا. وقال علیہ السلام، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہم المنکر وللآخر النکیر الی آخر الحدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن کی جو شکل و صورت اور ہیئت میں نہایت سیاہ ہوں گے، دیکھنے میں نہایت سیاہ ہوں گے، اور ان کی آنکھیں وہ نیلی نیلی ہوں گی. تو سیاہی کے اندر نیلی آنکھوں کا ہونا نہایت ڈرانے والا ہوگا. تو یہ ہولناکی کے لیے ایسا ہوگا. تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. تو یہ آئیں گے کیوں؟ سوال ہی کرنے کے لیے. تو اب پچھلی جو ہم نے کہا تھا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندے سے کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، تو اس سے حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ منکر نکیر کا سوال یہ قبر کے اندر ہوں گے. تو سوال منکر نکیر ثابت ہو گیا، اور اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ دو فرشتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جو قبر میں آتے ہیں. فرماتے ہیں اذا اقبر المیت، جب میت کو دفن کر دیا جائے گا، اتاہ ملکان اسودان، تو اس کے پاس دو سیاہ فام نہایت ہی کالے منظر والے فرشتے آئیں گے، جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی، جن میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. الی آخر الحدیث، آخر حدیث تک اسی طریقے سے اور پڑھیے. وقال علیہ السلام، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ آنے والی حدیث اس بات پر پیش کر رہے ہیں کہ عذاب قبر اور تنعیم اہل طاعت
فی القبر، قبر کے اندر اہل طاعت کو جو آسائشیں اللہ فراہم فرمائے گا، تو ان دونوں پر یہ حدیث پاک دلیل ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ مومن کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کے لیے نہایت ہی آسانیاں اور آسائش جنت وہاں پر فراہم ہوں گی، حاصل ہوں گی اسے۔ او حفرۃ من حفر النیران، یا سرکار نے فرمایا کہ یا قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا، ایک گڑھا ہوگا، تو ایک گڑھا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، تو یہ جو فرمایا اس سے عذاب قبر بھی سمجھ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں وبالجملۃ الاحادیث فی ھذا المعنی وفی کثیر من احوال الآخرۃ متواترۃ المعنی۔ صاحب شرح آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر وغیرہ ایسی تمام امور آخرت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہے، وہ اگرچہ آحاد ہیں لیکن اتنی زیادہ وارد ہیں، کسی ایک معنی میں اتنی احادیث وارد ہیں کہ وہ معنی اگر دیکھا جائے تو قدر مشترک وہ معنی وہ حد تواتر کو پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وبالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الاحادیث فی ھذا المعنی وفی کثیر من احوال الآخرۃ متواترۃ المعنی، کہ احادیث اس معنی میں اور احوال آخرت میں سے اکثر میں متواترۃ المعنی ہے احادیث، وَإِن لَمْ يَبْلُغْ أَحَدُهَا حد تواتر، اگرچہ ان کے احاد حد تواتر کو نہیں پہنچے ہیں۔ وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ، عذاب قبر کا انکار بعض معتزلہ نے اور بعض رافضیوں نے کیا۔ کیا؟ بعض معتزلہ اور بعض رافضیوں نے کیا۔ جن معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے ان میں زرار ابن عمرو ہے، بشر مریسی ہے، اور اکثر متاخرین معتزلہ ہیں۔ ایسے ہی جبئی نے بھی انکار کیا ہے، اور اس کے بیٹے نے بھی انکار کیا، بلخی نے بھی انکار کیا۔ تو اتنے سب منکرین عذاب قبر ہیں۔ بلخی نے تو یہ کہا کہ جس حدیث پاک میں جو منکر و نکیر کا لفظ موجود ہے، وہاں پر منکر سے مراد وہ باتیں ہیں جو کافر سے زبان کے لڑکھڑاہٹ کے ساتھ صادر ہوں گی، یعنی جب اسے سوال کیا جائے گا تو وہ جو جواب نہیں دے پائے گا، اور جو جملے وہ لڑکھڑاہٹ کے ساتھ جو جملے ادا کرے گا اس کو منکر انہوں نے کہا۔ اور نکیر فرشتے کو نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نکیر فرشتوں کا جو ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس پر سختی کرنا ہے اس نے نکیر کہا۔ حالانکہ ہم نے آپ کو سامنے اس سے پہلے حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہم المنکر وللآخر النکیر۔ تو اس حدیث پاک سے بالکل یہ بات ظاہر ہے کہ منکر اور نکیر دونوں دو فرشتوں کے نام ہیں، جبکہ بلخی نے کیا کہا؟ فرشتوں کے نام نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔ بہرحال بعض معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا اور روافض نے بھی عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیوں کیا؟ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ فرماتے ہیں لأن المیت جماد لا حیات لہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میت بے حس و حرکت جماد ہے جس کے اندر کوئی حیات نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کوئی حیات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب کوئی حیات ہی نہیں ہوتی ہے تو اب ان کو اس میت کو عذاب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ابھی پتھر کو ماریں تو پتھر کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری مار اور ہماری پٹائی کا احساس نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے میت کو جماد کہا۔ کیا کہا؟ جماد کہا۔ اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے، تو اب اس کو عذاب دینا محال ہے۔ جبکہ بعض روافض اور بعض معتزلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر حی جس کے اندر حیات نہ ہو اس کو بھی عذاب دینا جائز ہے۔ حالانکہ غیر حی کو عذاب دینا یہ
सफसता है, बेवकूफ़ी है। क्या है? बेवकूफ़ी है। क्यों? हमारा कहना यह है कि मैयत से अगरचे हयात निकाल ली जाती है, लेकिन दफनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हयात को, उसकी रूह को उसके बदन से मुताल्लिक फरमा देता है, जिसकी वजह से वो एहसास और इदराक करता है। इसलिए वो जमात की तरह बिल्कुल नहीं है, पत्थरों की तरह बिल्कुल नहीं है। फरमाते हैं, इन्होंने कहा लिन्नल मय्यत जमातुन ला हयात ला, क्योंकि मय्यत जमात है, उसके लिए हयात नहीं है, उसके लिए इदराक नहीं है। फताज़ीबुहु मुहाल, तो उसको अजाब देना मुहाल है, इसलिए अजाब कब्र का इन्होंने इनकार कर दिया। वल जवाब, जवाब इसका यह है अन्नहु यजूज़ु अन यख़्लुक़ल्लाहु तआला फ़ी जमीइल अज्ज़ा औ फ़ी बअदिहा नौअन मिनल हयात, कि ये बात मुमकिन है, जायज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म के या मय्यत के तमाम अज्ज़ा में या बाज़ अज्ज़ा में एक किस्म की हयात पैदा फरमा दे। हयात दुनियावी की तरह तो नहीं, लेकिन एक किस्म की ऐसी हयात पैदा फरमा दे क़द्र मा युद्रिकुल अलमल अज़ाब, के जिससे वो अज़ाब की तकलीफ़ का इदराक कर सके या तनईम की लज्जत का एहसास कर सके, लज्जत का एहसास कर सके। तो ये मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर इस किस्म की हयात को पैदा फरमा दे, या ये कि उसकी रूह का ताल्लुक उसके बदन से कर दे, ये मुमकिन है। लिहाजा वो जमात महज नहीं है, इसलिए ये कहना कि वो जमात है उसके लिए हयात और इदराक नहीं है, इसलिए ताज़ीब मुहाल है। हाँ, जो बिल्कुल जमात है, जिसके अंदर बिल्कुल हयात नहीं है, गैर हई है, तो उसके लिए ताज़ीब का कौल करना ये सफसता है, जैसे कि बाज़ मुतज़िला ने कर लिया और बाज़ रवाफिज़ ने कर लिया। वहाज़ा ला यस्तल्ज़िमु इआदत अर्रूह इला बदनी, फरमाते कि जब हमने ये कह दिया कि मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम अज्ज़ा में या किसी बाज़ अज्ज़ा में एक किस्म की ऐसी हयात पैदा फरमा दे जिससे वो अज़ाब की तकलीफ़ का एहसास कर सके। जो हमने ये बात कही है, इससे एक ये एतराज़ नहीं किया जा सकता है। मुतज़िला की जानिब से एक एतराज़ होता है कि जब आप ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर एक किस्म की हयात पैदा फरमा देगा जिसकी वजह से वो लज्जत या तकलीफ़ को महसूस कर ले, तो यहाँ पर एक एतराज़ होगा। मुतज़िला कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, कि वो उसमें मौत नहीं चखेंगे मगर सिर्फ एक मौत, यानी वो इस्तिदलाल ये करते हैं कि मौत तो सिर्फ एक ही बार आना है, दो बार नहीं आना है। अब एक मौत तो ये आ गई जिसमें इसकी हयात, इसकी रूह को उसके बदन से निकाल लिया गया, और दूसरी मौत क़ब्ल बिअसत आएगी, यानी हश्र से पहले आएगी। क्यों? इसलिए कि अगर रूह उसमें पैदा अल्लाह फरमा देगा तो दोबारा से हश्र से पहले उसको मारा जाएगा, फिर उसका हश्र होगा। तो यहाँ पर तो दो मौतों का होना लाजिम आएगा, मौत सानी का चखना लाजिम आया बेअसत से, बास से पहले, यानी हश्र से पहले। ये मुतज़िला इस्तिदलाल करके ये एतराज़ कर सकते हैं, या उन्होंने किया भी है। तो इसका जवाब साहिबे के शरह दे रहे हैं, वहाज़ा ला यस्तल्ज़िमु इआदत अर्रूह इला बदनी, कि अगर एक किस्म की हयात को अगर अल्लाह पैदा फरमा दे कि जिससे वो लज्जत तनईम या अलम अज़ाब का एहसास कर सके, तो इस किस्म की हयात का पैदा कर देना या रूह का ताल्लुक़ कर देना ये मुस्तलजिम नहीं है इस बात को कि रूह उसके बदन की तरफ लौटा दी गई है। तो याद रूह को मुस्तलजिम नहीं है, ये याद रूह को मुस्तलजिम तो तब होता जबकि हयात कामिला पैदा कर दी जाती। सिर्फ अलम और लज्जत के एहसास के लिए तो मुमकिन है कि रूह का ताल्लुक, अदना सा ताल्लुक कर दिया जाए बदन से, ख्वाह रूह आसमान के ऊपर रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन एक रब्त और एक ताल्लुक पैदा कर दिया जाए जिसकी वजह से वो एहसास कर सके। तो इससे याद रूह कामिला या हयात कामिला का यादा फिल बदन लाजिम नहीं आ रहा है कि जिसकी बिना पर आप ये कहें कि दूसरी मौत का चखना लाजिम आएगा। और कुरान ने फरमाया है कि सिर्फ एक ही मौत चखेंगे। वला अन यतहर्रक व यस्तरिब व युरा असरुल अज़ाब अलैह। ऐसे ही कुछ लोगों ने भी कहा कि अगर अजाब सही होता तो ऐसी सूरत में
وہ آدمی جس کو سولی دے دی جائے، لٹکا دیا جائے پھندا لگا کے، یا تو ایسی صورت میں اگر اس پر عذاب ہو تو اس کو متحرک ہونا چاہیے، بے چین و بے قرار ہونا چاہیے، اس پر عذاب کے آثار نظر آنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک قسم کی حیات، جو کہ ہم نے کہا کہ ایک قسم کی حیات اللہ پیدا فرما دے جس سے صرف وہ عذاب کی تکلیف اور تنعیم کی لذت محسوس کر سکے، یہی صرف مراد ہے، اور اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ روح کا ادنا تعلق کر دیا جائے، تو اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آئے گی کہ وہ جب اس پر عذاب ہو تو وہ بے قرار ہو، مضطرب ہو، متحرک ہو، عذاب کا اثر اس پر نظر آئے، یہ لازم نہیں آئے گا۔ لہذا جب یہ بھی لازم نہیں آئے گا تو اب ایسی صورت میں کوئی شخص اگر پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا کسی کو کوئی حیوان مفترس پکڑ کر کھا گیا، اور یا کسی کو ہوا میں یا فضا کے اندر سولی دے دی گئی، تو اس پر بھی عذاب ہوگا۔ ان تمام پر عذاب ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ متحرک ہو۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی حیوان کھا گیا تو اس پہ اگر عذاب ہوگا تو وہ بے قرار ہوگا، تو اس کے پیٹ میں یہ بے قرار اور بے چین ہوگا، تو پھر تو وہ جانور کو کودنا چاہیے کہ ارے میرے پیٹ میں کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اندر اس پر عذاب ہو اور جانور کو کوئی احساس نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ سولی پر کسی کو لٹکا دیا گیا، اس پر عذاب ہوتا ہو اور اس کا عذاب کا اثر نہ دکھے، ممکن ہے، اور اس لیے ہم اگرچہ اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں، ہم ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں، ہمارے یہاں پر بچوں کے پیٹوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم وہ کیڑے ہمارے پیٹ میں طرح طرح کی غذائیں بھی کھاتے ہیں، بہت کیڑے بھی ہو جاتے ہیں پیٹوں میں، ان کی تکلیف ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے۔ لیکن بچوں، جب ہم دوا کھاتے ہیں، دوا کھانے کے بعد جب وہ دوا ہمارے پیٹ کے اندر کیڑوں کو مار دیتی ہے، تو دیکھیے ظاہر بات ہے کہ دوا سے کیڑے جب مریں گے تو کیڑوں کو تکلیف تو ہوگی نا۔ جب کیڑوں کو تکلیف ہوگی، وہ مریں گے، تو ایسی صورت میں مجھے یہ بتاؤ، ہمارے پیٹ کے اندر وہ مر رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے انہیں، تو کیا وہ ہمیں نظر آتے ہیں؟ کیا ہم بے چین ہوتے ہیں ان کے مرنے سے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، یہ تو، اور یہاں پر عذاب قبر کا جو معاملہ ہے وہ اخروی ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس بات پر کہیں زیادہ قادر ہے کہ وہ اس قسم کی حیات کو پیدا فرما دے کہ جس سے وہ لذت یا عذاب کی تکلیف کا احساس کرے اور ہمیں وہ نظر نہ آئے۔ فرماتے ہیں حتی ان الغریق فی الماء، یہاں تک کہ وہ شخص کی جو پانی میں ڈوب گیا، والماکول فی بطون الحیوانات، اور جانوروں کے پیٹوں میں جس کو کھا لیا گیا، والمصلوب فی الہوا، اور یا ہوا میں، فضا میں جس کو سولی دے دی گئی ہو، یعذب، اس پر بھی عذاب ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَن تَأَمَّلَ فِي عَجَائِبِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ، اللہ کے ملک اور اس کے ملکوت کے عجائب میں جس نے غور و خوض کیا، اور اس کی قدرت و جبروت کے غرائب میں جس نے غور و خوض کیا، لم يستبعد امثال ذالک، تو اس نے اس جیسی باتوں کو بعید نہ سمجھا، فضلا عن الاستحالہ، جا کے وہ انہیں محال سمجھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ملک اور ملکوت کے عجائب و غرائب میں غور و خوض کرنے والے اس کو بعید نہیں سمجھتے ہیں۔ جو عرفان اور معارف الہیہ سے دور ہے، اور جو ملک، اللہ کے ملک و ملکوت اور اس کی قدرت و جبروت کے غرائب و عجائب میں غور و خوض نہیں کرتے، وہی اس کو محال سمجھتے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو میں یہی بات ثابت کی تھی کہ عذاب قبر ممکن ہے، صحیح ہے، ثابت ہے دلائل سمعیہ سے۔ اب آگے صاحب کتاب، صاحب شرح و علم سے یہ بتائیں گے کہ چونکہ عذاب قبر
وہ دنیا اور حشر و نشر کے بعد کا جو عالم ہے دونوں کے بیچ کا تھا، اس لیے مصنف نے عذاب قبر وغیرہ کو بیچ میں ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد بعض کے یعنی حشر و نشر اور اس کے بعد دیگر جو امور ہیں ان سے گفتگو مصنف علیہ رحمۃ و رضوان کریں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں والبعث حق والوزن حق وغیرہ وغیرہ، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔